جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، جو علم سیکھیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن مجھ پر 100 بار درود بھیجے، اللہ اس کی 100 حاجتوں کو پورا فرماتا ہے۔ ان 100 حاجتوں میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی اللہ اپنی رحمت سے پوری فرمائے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حصول برکت کے لیے بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین، اس پروگرام میں آج کے ہمارے مجیب مفتی جمیل صاحب ہیں۔ حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جزاکم۔ کیسے مزاج کرامی آپ کے؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ کئی افراد ایسے ہیں کہ جو شب برات کے حوالے سے یا 14 شعبان المعظم کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں اور اس کی رہنمائی لینا چاہتے ہیں۔ جمیل صاحب، ایک تو بڑا سوال عرفہ کے نام پہ بڑا ہوتا ہے کہ یہ 13 شعبان کو کچھ کہتے ہیں، کچھ 14 شعبان کو عرفہ کی فاتحہ کہتے ہیں، تو مرحومین کے لیے جو اس طرح کی فاتحہ دلائی جاتی ہے اس کے نام بھی باقاعدہ کوئی متعین ہے، یا عرفہ کی فاتحہ کیا ہوتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایصال ثواب کی مختلف صورتیں ہیں، تو اس کے اندر کوئی قرآن پاک پڑھ کر ایصال ثواب کرتا ہے، کوئی غریبوں کو کھانا کھلا کر جو اس پہ ثواب ملتا ہے وہ ثواب اپنے مرحومین کو پہنچاتا ہے۔ تو ایصال ثواب کے لیے کسی قسم کی کوئی تاریخ متعین نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ 13 تاریخ کو ہی ایصال ثواب کیا جائے یا 14 تاریخ کو شعبان المعظم کی ایصال ثواب کیا جائے۔ جب بھی ایصال ثواب کیا جائے گا، ایصال ثواب کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنا کہ اس نیک عمل کا ثواب فلاں شخصیت کو، فلاں ہستی کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یا اپنے مرحومین میں سے فلاں مرحوم کو بندہ دعا کرتا ہے کہ ان تک پہنچا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب بندے کی اس دعا سے پہنچا دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعا کرنے والے، ایصال ثواب کرنے والے کے عمل میں بھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اب یہ ہے کہ لوگوں نے عرفہ کے حوالے سے ایک جو نام رکھ دیا ہے کہ عرفہ کی نیاز، جی جی، تو عرفہ کی نیاز کے حوالے سے ایسا کوئی نام کتاب و سنت میں اس طرح وارد نہیں ہے کہ عرفہ کوئی ایک خاص دن ہے شعبان المعظم میں اور اس دن کوئی خاص ایصال ثواب کیا جائے گا۔ تو ایصال ثواب کا شریعت مطہرہ نے کسی دن کے ساتھ اس کی تخصیص نہیں فرمائی، علی العموم جب چاہیں ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ جو نام عرفے کا نام لوگوں نے رکھ دیا ہے، تو یہ لوگوں کی اپنی ایک لینگویج ہے۔ ٹھیک، فقہی اصطلاح میں ایک دن ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، اور وہ ہوتا ہے ایام حج کے اندر 9 ذی الحجہ، جس میں تمام حجاج کرام وہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، اور یہ حج کا افضل ترین رکن ہے۔ اگر کسی کا یہ رکن فوت ہو گیا تو اس کا حج ہی نہیں ادا ہوتا، یعنی اس کو تو عرفہ کے طور پہ یاد کیا جاتا وہ ہے۔ چونکہ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں، تو اس دن کی مناسبت سے 9 ذی الحجہ کو اس مقام پہ جمع ہونے کے اعتبار سے یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو کتابوں میں ملے گا، حج کی جملہ کتابوں میں یوم عرفہ کا ذکر موجود ہے، لیکن شعبان المعظم میں جو بالخصوص عرفہ کا دن عوام الناس میں مشہور ہے، تو یہ عوامی اعتبار سے ایک نام ہے، لیکن اس نام کو اگر عوام نے رکھ بھی دیا ہے تو اس پہ کوئی ناجائز ہونے کے بھی حکم نہیں لگا سکتے۔ لیکن ایصال ثواب اصل مقصود ہے اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کرنا۔ تو ایصال ثواب سال کے کسی بھی دن، کسی بھی مہینے، کسی بھی تاریخ میں کیا جا سکتا ہے، اور روایات سے یہ ثابت ہے کہ ارواحیں اپنے گھر والوں کی طرف آتی ہیں اور اپنے گھر والوں کے پاس آ کر وہ ثواب کا، ایصال ثواب کا انتظار کرتی ہیں۔ ٹھیک، اب اگرچہ ہم ان ارواحوں کو نہیں دیکھ پاتے، ان کی فریادیں ہم نہیں سن پاتے، لیکن
روایات پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے، احادیث کریمہ میں جو مضامین ہیں اس پر ہمارا اعتقاد ہونا چاہیے، تو ایصال ثواب ہم کریں۔ اور چونکہ شب براءت ارواحوں کا اپنے گھروں کی طرف پلٹنا احادیث میں مروی ہے، تو اگر ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس مہمان کی خاطر تواضع کرتے ہیں، تو ان ارواح مسلمین اپنے اعزہ اقربا کی ارواح کے لیے بھی ہمیں ایصال ثواب کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ماشاءاللہ۔ اس میں جیسے عرفہ کا نام رکھ دیا اور کرتے وہی ہیں کہ فاتحہ ہے، اور اسی طرح جمع ہوئے کچھ اہتمام کیا، اس میں یہ بھی سنا ہے کہ جو مرحوم کو کھانا پسند ہوتا تھا تو اس کا بھی اہتمام کر کے رکھا جاتا ہے، فاتحہ دیتے ہیں، کھاتے ہیں، لوگوں میں تقسیم کر دیتے ہیں، تو اس میں کوئی وجہ ممانعت تو نہیں؟ اس میں ممانعت کی تو کوئی وجہ نہیں بنتی، لیکن اس چیز کا التزام ضروری سمجھنا کہ یہ نہیں کرو گے تو ثواب نہیں پہنچے گا، جی، تو یہ غلط سوچ ہے، اور عمومی طور پہ ایسی سوچ ایصال ثواب کرنے والوں کی نہیں ہوتی۔ وہ حسب توفیق جتنا جمع ہو چکا ہوتا ہے تو اس پر وہ فاتحہ خوانی، ایصال ثواب پہ غربا میں تقسیم کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اب جو چیز مرحوم کو پسند تھی اس کی لوازمات ایصال ثواب میں کرنا یہ کچھ ضروری چیز نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا ہے کہ من پسند چیز صدقہ کرنا، اس کا ثواب عام ایسی اشیاء جو آپ کو اتنی زیادہ پسند نہیں تھی اس کے مقابلے میں جو من پسند چیز ہے، جس میں آپ کی رقم زیادہ خرچ ہوتی ہے، جس میں نفس کو رغبت ہوتی ہے کہ یہ میں لے لوں، وہ صدقہ کرنا، اور وہ چیز آپ صدقہ کرتے ہیں تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم بھلائی کو اس وقت تک نہیں پا سکو گے جب تک ان چیزوں کو خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں، پسند ہیں۔ تو ہمارے اسلاف میں بہت سارے بزرگوں کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ جو خاص ان کی طبعی پسندیدہ چیز ہوا کرتی تھی اس کو وہ زیادہ صدقہ کیا کرتے تھے تاکہ ہم بھلائی کو زیادہ سے زیادہ حاصل کر سکیں۔ تو اپنے مرحومین کی پسند کو سامنے رکھتے ہوئے پھر اگر ایصال ثواب میں وہ چیزیں ہم فقراء کا صدقہ کریں گے، اور جو مرحوم کو پسند ہوگی تو لازمی بات ہے جو گھر والے ہوں گے ایسا نہیں ہوگا کہ ان کو وہ چیزیں پسند نہیں ہوتی ہوں گی۔ جی، فیملی کے اندر بعض فیملی میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاص اس فیملی کے لوگوں کو زیادہ پسند ہوتی ہیں بمقابلہ دوسری فیملی کے افراد کے، تو یوں اگر وہ اپنے مرحوم کی پسندیدہ چیزوں کو سامنے رکھ کر ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، بلکہ اگر وہ ایصال ثواب کرنے والوں کے لیے زیادہ پسندیدہ، ان کے لیے بھی پسندیدہ چیز تھی اور وہ کسی مسلمان کو خیرات کرتے ہیں تو انشاءاللہ عام اشیاء کے مقابلے میں زیادہ ثواب کے حقدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ دونوں طرح کی چیزیں دیکھ لی جائے، مرغوم کی پسند بھی، سامنے والے کی ضرورت اور ان کیفیات کو، اور اس کو پہلے شریعت کے تناظر میں بھی دیکھ لیا جائے کہ جمیل صاحب ایسا ہو کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جو شرعاً پسندیدہ نہ شمار کی جاتی ہوں، اب آدمی کہے کہ مرحوم کو وہ پسند ہے تو یہی ہم اسی طرف جو ہے وہ چلے، تو جو چیزیں ہیں عام طور ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے عام کھانے کے حوالے سے، جو عام کھانے پینے کی چیزیں ہیں، بریانی ہر ایک کو پسند ہے، قورمہ پسند ہے، اس طرح کی چیزیں لوگ عام مرو میں کھانے اور کھاتے ہیں، تو آپ اس نیت سے اگر یہی ان کی پسند کی آپ فاتحہ کرتے ہیں تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ آپ نے روحوں کے آنے کے حوالے سے بات کی ہے تو سوال سنیں ذرا، کیسا سوال ہمارے پاس میں؟ جی، میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہر جمعرات کو جو فوت شدگان ہوتے ہیں ان کی ارواحیں گھروں پہ آتی ہیں، تو پوچھنا مجھے یہ ہے کہ اگر ہم جس گھر میں رہتے ہیں وہ ہم مکان شفٹ کر جاتے ہیں تو ارواحیں اسی گھر میں آئیں گی یا کہ ہم جس گھر میں رہ رہے ہیں اس گھر میں آئیں گی جہاں ہم شفٹ کر رہے ہیں؟ کمال ہے، ماشاءاللہ۔ کیا کہتے ہیں، آپ نے کہا ہے کہ روحوں آنا ہے تو کیسے؟ دیکھیں، روحوں کو اپنے گھر والوں کی طرف آنا ہے، ٹھیک ہے، اب وہ چاہے جس گھر میں رہتے تھے اپنی فیملی کے ساتھ، اب گھر والے اب بھی اسی مکان میں رہ رہے ہوں یا مکان شفٹ کر کے وہ دوسرے مکانوں میں چلے گئے ہوں۔ اچھا، والد صاحب ہیں مثال کے طور پہ، اب وہ جب تک رہتے رہے ان کے بچے بھی ساتھ رہتے رہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وراثت کے طور پہ مکان تقسیم ہو جاتا ہے۔ تقسیم ہونے کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ مکان کو فروخت کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد جو بیٹے بیٹیاں سب متفرق مقامات پہ رہنے لگتے ہیں، تو اب مرحوم جو ہے نا وہ اپنے گھر والوں کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے، اہل خانہ کی طرف، اہل خانہ کی طرف۔ اب وہ اہل خانہ اگر ایک ہی گھر میں ہیں تو ادھر آ جاتا ہے، اگر وہ متفرق گھروں میں ہیں تو وہ ان گھروں کی طرف چلے جاتا ہے۔ تو ارواحوں کے لیے
اپنے گھروں میں اپنے اعزا اقربا کے پاس پہنچنا، مختلف گھروں کی طرف پہنچنا، ایسی کوئی مشکل، روحوں کے لیے ایسی کوئی چیز مشکل نہیں ہے. تو ارواح پہنچ جاتی ہیں، اور یہ سب چونکہ روحوں کے جو سفر ہیں یہ عام جسموں کے مقابلے میں اس کی تیزی، اس کی روانی، یہ ہم اس کو کمپرومائز آپس میں نہیں کر سکتے. تو اس کا روحوں کا جو سفر ہوتا ہے بہت زیادہ اسپیڈ والا ہوتا ہے. تو اب یہ ان کے بچے جہاں کہیں رہیں تو یہ اپنے بچوں کی طرف آئیں گے، ان کی ارواحیں آئیں گی، اپنے گھر والوں کی طرف آئیں گی. اب ایصال ثواب اگر ہوتا ہے تو خوشی خوشی اپنی قبروں کی طرف پلٹیں گے، اور اگر ایصال ثواب نہیں کیا جاتا، ایک بڑی تعداد ہے جو ایصال ثواب کے اس عمل سے ہی غفلت بڑھتی ہوئی ہے. خاص شعبان المعظم میں تو قبرستان پہنچ جاتے ہیں، دادا بھی یاد آ جائیں گے، والد مرحوم بھی یاد آ جائیں گے، لیکن عام دنوں میں، عام روٹین میں نہ والد مرحوم کی طرف کوئی تصور ہوتا ہے کہ ہمارے والد صاحب اس وقت قبر میں کس حال میں ہوں گے، تو دادا دادی کس حال میں ہوں گے. تو مسلمانوں کا اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا یہ ایک ایسا پاورفل عمل ہے کہ اس میں ہمارا خرچ نہیں ہے. اس خرچ کے بغیر اگلے شخص کا فائدہ ہو جاتا ہے کہ کل بروز قیامت ایسے ایسے افراد اپنی قبروں سے جب نکلیں گے کہ دیکھیں گے کہ ہمارے وہ گناہ کہاں گئے. جب وہ اپنے گناہوں کی طرف دیکھیں گے گناہ کہاں ہے، یا اتنی ساری نیکیاں ہم نے تو کی نہیں، کہاں سے آ گئیں، تو بتایا جائے گا کہ تمہارے مرنے کے بعد مسلمان تمہارے لیے استغفار کرتے رہے ہیں، تمہارے لیے مغفرت کی دعا مانگتے رہے ہیں. تو ایصال ثواب کا بھی یہی عمل ہے کہ اگر وہ نیک آدمی ہے، گناہوں سے پاک صاف رہا، اس کے گناہ اگر نامہ اعمال میں نہیں ہیں تو اس کو ایصال ثواب کرنے سے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرنے سے اس کے درجے بلند ہوتے ہیں. اور اگر وہ گناہ گار ہوتا ہے تو اس کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے کہ اس میں خرچ بھی کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ کوئی خرچ کی وجہ سے ہی ایصال ثواب سے رکا رہے. اب کہے کہ بھی کوئی اچھا خاصا پیسہ جمع ہو، کچھ اہتمام کرنا ہے، عزیزوں کو بلانا ہے، تو ٹھیک ہے، جو ایک خاص مواقع ہیں، برسی کا اہتمام ہوتا ہے، 40ویں کا اہتمام ہے، ایصال ثواب کے لیے کوئی محفل کا انعقاد کرتے ہیں. لیکن اگر نہیں بھی کر سکے اور ویسے ہی پڑھ کر ایصال ثواب کرتے رہیں تو یہ بھی آپ کے مرحومین کے لیے بہت انشاءاللہ نفع بخش ہوگا، اور ان کو قبر میں سکون بھی ملے گا. ہم جب اہل قبور کے پاس جاتے ہیں تو وہ قبروں میں ہمیں پہچانتے بھی ہیں، وہ ہمارے آنے کی خبر بھی رکھتے ہیں، تبھی تو ہم سلام بھی کرتے ہیں ان کو. تمام اہل قبور کو سلام کیا جاتا ہے. اور قبر میں یہاں تک کہ اس کے جو آداب بھی بیان کیے گئے ہیں جمیل صاحب، کہ جس میں کہا گیا کہ وہ تو اس کو گردن موڑ کے بھی نہ دیکھنی پڑے، کہ اس طرح جو ہے وہ اگر صورت بنتی ہو تو پائنتی کی طرف سے وہ آئیں. تو ان تصور کے ساتھ آپ جائیے اور آپ پڑھیے کچھ قبرستان میں اپنے مرحومین کی قبروں کے پاس، تاکہ وہ اس سے انسیت ان کو ملے. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف. مفتی صاحب، میرا نام برکت علی ہے. کیا جانور کی کھال کھانا جائز ہے یا نہیں؟ جانور کا گوشت، اس کی کھال، اور یہاں تک کہ جیسے پائے وغیرہ ہوتے ہیں، تو ان کا کھانا بلا شبہ حلال جانوروں کا جو ذبح شرعی کے ساتھ کیا گیا ہے کھا سکتے ہیں. اور یہ جو جہاں تک کھال کا آیا ہے تو بعض اوقات یہ کھال کھانے کا ایک حصہ بھی بن جاتی ہے، بالخصوص جب پائے بن رہے ہوتے ہیں تو پائے کے اندر بعض لوگ اس کی کھال کو بھی اچھی طرح صاف ستھرا کر کے اس کو بھی کھاتے ہیں. تو حلال جانور کے کھال کو بھی جو ذبح شرعی ہو چکا ہے تو اس کی کھال کو بھی گوشت کی طرح کھایا جا سکتا ہے. اب طبیعتوں کا معاملہ ہے، بعض لوگوں کو بعض چیزیں اچھی نہیں لگتی تو وہ ایک طبعی طور پہ کسی کو پسند نہ ہو تو یہ ایک الگ بات ہے. جہاں تک معاملہ شرعی اعتبار سے ہے جائز یا ناجائز ہونے کا ہے تو حلال جانور کی کھال بھی پکا کر کھائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. مزید سوال. میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ پرانا مال لے کر آتے ہیں اور اس کو ریپیئر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں دہاڑیاں بھی لگتی ہیں کاریگروں کی، تو اس کے اوپر زیادہ پروفٹ لینا جائز ہے؟ پرانے مال کو ریپیئر کرتے ہیں، اس میں کیا کوئی ایسی شرعی طور پر کوئی خرابی پائی جاتی؟ اگر کوئی آئٹم، کوئی پرزہ ریپیئر کیا ہے اور ریپیئر کرنے کے بعد جیسے انہوں نے کہا کہ ہم ریپیئر کرواتے ہیں تو مزدوری دیتے ہیں، مزدوری دینے کے بعد اب وہ آئٹم ہو گیا درست صحیح، اب اس کو یہ کسی بھی ریٹ پر منافع پر بیچ سکتے ہیں
جو خریدار اور بیچنے والے کے مابین جو بھی پروفٹ طے ہو جائے، یعنی جو بھی ریٹ طے ہو جائے، تو اس ریٹ پر آپ بلا شبہ اس کو فروخت کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں۔ تو لہذا اس چیز کا مزید خیال رکھنا ضروری ہوگا کہ بعض اوقات دھوکہ بھی دے دیا جاتا ہے، تو دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک چیز آپ نے ریپیئر کی ہے، ریپیئر کرنے کے بعد بظاہر اس میں اور ایک نئے بالکل جینین پیس کے اندر کوئی فرق نظر نہیں آ رہا، لیکن کوئی پوچھتا ہے کہ یہ جینون ہے، یہ بالکل اصلی حالت میں ہے یا ریپیئر ہے، تو اس وقت پھر اس کو جھوٹ نہیں بولا جائے گا کہ یہ بالکل پیور چیز ہے اور خالص ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ریپیئر نہیں ہوا، تو یہ دھوکہ ہوگا، یہ جائز نہیں ہوگا۔ لہذا اگر آپ نے کوئی پرزہ، کوئی آئٹم، کوئی پیس آپ نے ریپیئر کیا ہے تو خریدار کو بتا دیں کہ اس میں کچھ خرابی تھی جو ہم نے درست کر دی ہے، اب آپ کے سامنے ہے، آپ چلا کر دیکھ لیں، آپ اس کو استعمال کر کے دیکھ لیں۔ یعنی وضاحت کرنا ضروری ہوگی، یا پھر وضاحت کر دیں اس بات کی کہ بھائی اس میں جو بھی اگر کوئی عیب نکلے تو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ ریپیئر مال کو آپ اصلی جینین مال کہہ کر نہیں بیچ سکتے۔ ٹھیک ہے، سوال ہے، ایک سوال خواتین کی طرف سے کہ اگر کسی کو 15 شعبان کو نماز وغیرہ نہیں پڑھنی عورتوں کے مخصوص پیریڈ کی وجہ سے، تو اب وہ 15 شعبان کو کیا عمل کریں؟ 15 شعبان المعظم کی جو رات ہے، اس میں ہمیں حکم اس بات کا دیا گیا ہے کہ جب یہ رات آ جائے، یعنی جب 15 شعبان کی رات آ جائے تو اس رات کو عبادت کرو۔ عبادت کے حوالے سے ہمیں اس بات کی پابندی نہیں دی گئی کہ عبادت نماز کی صورت میں ہی کرنی ہے، اگرچہ عبادت کا اعلیٰ ترین درجہ وہ نماز ہے، ٹھیک ہے۔ نوافل کے اندر سب سے اہم ذریعہ وہ نماز ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آدمی کو زیادہ قریب کر دیتی ہے۔ لیکن اگر خاص کوئی عذر ہے، جیسے کہ سوال میں بیان کیا گیا ہے، تو اس صورت میں اب نماز نہیں پڑھ سکتی، تو ذکر و اذکار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، درود شریف پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کلمہ شریف کا ورد کیا جا سکتا ہے، تسبیحات فاطمہ ان کا ورد کیا جا سکتا ہے، اور بہت ساری دعائیں ہیں، 6 کلمے لے لیں، ایمان مفصل مجمل ہے اس کو پڑھا جا سکتا ہے، اسی طرح آیت الکرسی حمد و ثنا کی نیت سے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ جو خاص عذر کے تحت نماز نہ پڑھ سکیں، اگلے دن روزہ نہ رکھ سکیں، تو اب ہم اس رات کو کس طرح گزاریں۔ اس رات کے حوالے سے احادیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان المعظم کی 15ویں رات ہو تو رات کو عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ سورج غروب ہونے کے وقت اس رات میں اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر خاص تجلی فرما کر یہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت کا طالب کہ میں اس کو بخشوں، ہے کوئی رزق کا طلبگار کہ میں اس کو رزق دوں، ہے کوئی مصیبت میں مبتلا کہ میں اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ سلسلہ صبح صادق تک، فجر کا وقت شروع ہونے تک رہتا ہے۔ لہذا اگر ہم عبادت نہیں کر سکتے بصورت نماز، تو اللہ تعالی سے دعا تو کر سکتے ہیں۔ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ تو اس لیے جو بھی طریقہ بہتر سے بہتر، آسان سے آسان ہمیں اس رات میں عبادت کے حوالے سے لگتا ہے تو اس کو ضرور اس رات میں کریں۔ اس رات کو غفلت میں بالکل بھی نہیں گزارنا چاہیے۔ جمیل صاحب، اس میں خواتین کے لیے ویسے بھی عام روٹین میں چاہے 15 شعبان نہ بھی ہو، تو اگر نماز نہیں پڑھنی اپنے اس عذر کی بنا پر، تو وہ وضو کرے، مستحب ہے کہ کچھ ذکر و اذکار جتنا ٹائم نماز میں لگتا ہے اتنے ٹائم میں ذکر و درود کی یہ عادت ہونی چاہیے۔ بالکل اس طرح یہ کتب فقہ میں علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ ایام مخصوص میں خواتین کو چاہیے کہ اپنا جو عبادت کا جو انداز تھا اس کو ترک نہ کریں۔ جیسے نماز پڑھنے کا معمول تھا، نوافل پڑھنے کا معمول تھا، اشراق و چاشت وغیرہ، اوابین، یہ معمولات خواتین کے رہتے ہیں۔ اچانک جب کوئی عذر شروع ہوتا ہے تو اب یہ اگر ساری چیزوں کو ترک کر دیں، یہ ترک کرنے کی صورت میں عبادت سے اپنے آپ کو، نماز سے ایک الگ صورت ہے کہ نماز پڑھنے کا منع کر دیا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو دیگر ذکر و اذکار کیا کرتے تھے وہ بھی چھوڑ دیں، وہ بھی سب کچھ۔ تو خواتین کو چاہیے اس معاملے میں باوضو ہو کر جائے نماز بچھا کر عبادت کریں،
ذکر و اذکار کی صورت میں، تاکہ ایک سلسلہ بھی جاری و ساری رہے. ورنہ خواتین اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اب ان دنوں میں ہم نے کوئی عبادت کرنی ہی نہیں ہے، تو اپنے آپ کو خواتین نے عبادت سے محروم بھی نہیں رکھنا. اور اس عمل میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جب خواتین باقاعدہ جائے نماز پہ بیٹھیں گی، ذکر و اذکار کریں گی، تو ایک پردے والی چیز پردے میں ہی رہے گی. ورنہ جو چھوٹے بچے ہیں، بچیاں ہیں، اچانک وہ سوال بھی کر سکتی ہیں، اور خواتین کے لیے اس کا جواب دینا یقیناً مشکل بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے دن ہو گئے آپ نماز نہیں پڑھ رہی. جو بچے سمجھدار ہوتے ہیں، ادا قضا یہ بھی اگر سمجھتے ہیں تو وہ یہ نہ کہیں کہ یہ نماز قضا کر رہی ہیں، تو پھر یہ جواب دینا، مطمئن کرنا ایک مشکل عمل ہو جائے گا. تو ادب کا بھی تقاضا ہے، حیا کا بھی تقاضا ہے، اور ویسے بھی ایک بندگی کا بھی تقاضا ہے کہ بندہ یا بندی اپنے کسی خاص عذر کے تحت بھی عبادت سے محروم نہ رہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان بیان کرتے ہوئے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے. تو لہذا مرد ہو یا خواتین ہو، انہیں ذکر اللہ کرنے کے جو بھی پہلو مخصوص عذر کے تحت بن سکتے ہیں، تو وہ ذکر کے ان پہلوؤں کو ضرور اختیار کریں اور عبادت سے اپنے آپ کو محروم نہ رکھیں. ٹھیک ہے. ایک اور SMS سے سوال ہے، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کسی نے روزہ رکھا اور روزہ کھل جائے، افطار کا ٹائم ہو جائے، اور وہ جان بوجھ کر یا غصے میں روزہ نہ کھولے اور نہ کچھ کھائے نہ پیے اور یوں ہی نماز پڑھنا شروع کر دے، تو اس کا روزہ ہو جائے گا؟ روزے میں غصہ ختم کرنا چاہیے. یہ کیفیت رمضان شریف میں بھی لوگ عام حالت میں کم لڑائی ہو، رمضان شریف میں بعض اوقات روزے کی کیفیت میں ہو تو کافی آوازیں زیادہ ہو جاتی ہیں. بعض اوقات مساجد میں بھی ایسے معاملات کچھ دیکھنے کو مل جاتے ہیں. تو روزہ تو ویسے ہی صبر کا نام ہے، روزے کی حالت میں یہ کیفیات ہوں. بہرحال پہلے تو ان کا مسئلہ بتائے، روزہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، روزہ جب افطار کا وقت ہو جائے، غروب آفتاب ہو جائے، تو غروب آفتاب کا جب یقین ہو جائے تو اب تاخیر کرنا یہ مکروہ عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے. وقت افطار ہوتے ہی ہمیں افطار میں جلدی کرنا چاہیے، اور تاخیر کرنا یہ خلاف سنت عمل ہے. رہا معاملہ یہ کہ غصے کی وجہ سے افطار نہیں کیا، تو ہو سکتا ہے کہ کوئی من پسند چیز بنوانی تھی افطار میں، وہ تیار نہ ہو سکی، تو اب غصے میں موڈ آف ہو گیا اور اب نماز پڑھنے چلے گئے. تو دیکھیں، اس وقت جب آدمی عبادت کرے گا نا، تو عبادت کی بھی لذت نہیں حاصل ہوگی. تو عبادت میں بھی لذت آدمی کو تب حاصل ہوتی ہے جب اس کا دل، اس کا باطن پرسکون ہوگا. اب غصہ آ رہا ہے کہ مثال کے طور پہ پکوڑے افطاری میں کیوں نہیں بنے، خواتین ہیں، ہزار آزار ہوتے ہیں ان کے پاس، تو کوئی نہ کوئی سبب بن گیا ہوگا، گیس نہیں آ رہی ہوگی، کچھ اور معاملہ بھی ہوگا، کچھ بھی سبب ہو سکتا ہے. یا مثال کے طور پہ آپس میں ہی، دوستوں میں ہی کوئی ایسی افطار سے پہلے کوئی ایسی چپکلش ہو گئی جس کا غصہ اظہار اس صورت میں کیا جا رہا ہے کہ افطار ہی نہیں کر رہے. تو کوئی بھی صورت بنے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو جھگڑے کی طرف لے جانے سے بچے. چاہے وہ اپنی فیملی کے ساتھ جھگڑا ہو، دوست احباب کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے کی کیفیت ہو، درگزر سے کام لیں. اور بالخصوص یہ ماہ شعبان المعظم میں 15 شعبان کی جو شب ہے، اس رات اللہ تبارک و تعالی بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرما رہا ہوتا ہے. تو اب آپس میں کینہ اگر جن لوگوں کے دلوں میں ہوگا، تو بہت سارے افراد احادیث کریمہ بیان کیے گئے ہیں جو اس خاص مغفرت کی بشارت سے محروم رہتے ہیں. تو ان میں سے ایک وہ ہے، وہ افراد جو آپس میں ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینہ رکھتے ہیں. تو یہ جو غصے کی وجہ سے افطاری نہیں کی، غور فکر کریں کیا سبب تھا، تو اس غصے کو دور کریں، رفع دفع کریں. یہ شب ہمیں پیغام دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جب مغفرت عام کا اعلان فرما رہا ہے، تو ہمیں بھی اپنے دلوں کو صاف کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ اگر کسی نے زیادتی کی ہے، ہمیں ناراض کیا ہے، تو ہمیں بھی بالکل فراخ دلی کے ساتھ معافی کا عام اعلان کر دیں. ماشاءاللہ. اور جو لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ بھی اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، فرمایا چاہیے کہ لوگ معاف کریں اور درگزر کریں. یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے
اور لوگوں کو معاف کرنے والے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور لوگوں کو معاف کرنے والے، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ تو اللہ کے دوست بن جاتے ہیں جو لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں۔ تو یہ عمل ہونا چاہیے، معافی مانگی جائے، معاف کریں، اور معافی انہی سے زیادہ کوشش کریں۔ عام معافی کا لوگ اعلان تو کرتے ہیں، لیکن خاص وہ معافی کہ جو ہمارے وابستہ ہیں اور جن کے ساتھ ہمارے معاملات ہوتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہے، جن کے ساتھ ہماری ڈیوٹیاں ہیں، یا جن کے ساتھ ہمارے بزنس ہیں، یا جن کے ساتھ فیملی ممبر ہیں، ساتھ رہتے ہیں، تو وہاں غلطیوں کے چانس بھی زیادہ ہیں۔ تو وہاں زیادہ یہ عادت ہمیں ڈالنی چاہیے اور معافی تلافی کا سلسلہ کرنا چاہیے۔ مزید بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف۔ حضور، سگری سے رحم الدین اتاری بول رہا ہوں۔ میرا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کسی کاروبار کے لیے کچھ رقم لیتا ہے تو وہ اس کا کاروبار کرتا ہے، علیحدہ کرتا ہے، اور مہینے کے بعد اس کو جو پرافٹ ہوتی ہے اس میں سے وہ رقم اس آدمی کو کچھ دے دیتا ہے، تو کیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، یا سود کی شکل تو نہیں ہے اس میں؟ کرتے کاروبار ہیں، لیکن مزید انہوں نے وضاحت نہیں کی ہے کہ ان کے ساتھ کیا طے ہوا ہے، یا بزنس کے پوائنٹ پر دیکھیں پرسنٹیج ان کی کوئی طے ہوئی، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس کچھ نہ کچھ دینا ہے۔ کیا کہیں گے؟ سوال سے تو ظاہر یہی ہو رہا ہے کہ جو رقم دینے والا ہے اس نے بطور قرض رقم نہیں دی کہ یہ آپ کو میں نے اتنے قرض دیا ہے، اب آپ جو چاہیں کریں، مجھے اتنی رقم واپس کر دینا جتنی دی ہے۔ تو لگ ایسا ہی رہا ہے کہ کاروباری بنا پر، کاروبار کی غرض پر ہی کسی نے ان کو انویسٹ دی ہے۔ اب انویسٹ جب کوئی لے رہا ہو تو شرعی اس کے اصول و ضابطے ہیں۔ مثلا چلتے کاروبار کے لیے آپ پارٹنرشپ نہیں کر سکتے، آپ نئے سرے سے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ انویسٹ لے سکتے ہیں، وہ انویسٹر ہوگا، آپ ورکنگ پارٹنر ہوں گے، اور اس کو شرعی اعتبار سے کہیں گے مضاربہ۔ اب مضاربہ کے اندر یہ ضروری ہے کہ جو آپ کا نفع طے شدہ ہے تو وہ طے شدہ نفع آپ کو دونوں فریقین طے کریں گے کہ کتنا فیصد اس نے لینا ہے اور کتنا فیصد اس نے لینا ہے۔ تو یہ طے کیے بغیر اگر یوں کہہ دیا کہ جو سمجھ میں آئے گا بس دیتے رہنا، تو اس طرح نفع کو مقرر نہیں کیا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح نفع کو روپے پیسوں کی خاص مقدار کے ساتھ اگر کوئی فکس کر لیتا ہے، مثلاً آپ ہر مہینے مجھے 5,000 روپے نفع دیتے رہیے گا، بقیہ جو ہو آپ رکھ لیں، تو اس طرح روپے پیسے میں بھی نفع کو مقرر نہیں کر سکتے۔ اور نفع کو یوں چھوڑ دینا کھلا کہ جو آپ کو سمجھ میں آئے دیتے رہیے گا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ صورت یہ ضروری ہے کہ جو بھی نفع ہوگا اصل سرمایہ کے علاوہ، تو اس کو آپ چاہیں تو 50-50 طے کر لیں، 40-60% طے کر لیں، 25%، 75% طے کر لیں۔ آپ کو فیصد کے اعتبار سے نفع کی تقسیم متعین کرنا ہوگی۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ دارالافتاء اہل سنت کے فون نمبر پہ آپ رابطہ کریں، اپنی تفصیل بتائیں۔ انشاءاللہ مفتی صاحب آپ کے جو بھی لب لباب ہے، بیان ہے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے پھر آپ کو بتائیں گے کہ آپ سے کہیں غلطی تو نہیں ہو رہی، اور غلطی ہو رہی ہے تو کس طرح کی ہو رہی ہے۔ اب جیسے آپ نے سوال کیا کہ کہیں یہ سود تو نہیں، تو ہو سکتا ہے سود کی کوئی صورت بن رہی ہو، یا ممکن ہے سود کی صورت نہ بن رہی ہو، تو کچھ بھی ہوگا انشاءاللہ آپ کو رہنمائی فراہم کر دی جائے گی۔ اگر ہم ناجائز کی طرف جا رہے ہیں، اگر آپ کا طریقہ انویسٹ کا ناجائز اور خلاف شرع ہے، تو آپ کو اس پہ توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کا ازالہ بھی کرنا ہوگا، اس کام کو ختم بھی کرنا ہوگا۔ اچھا، ایک سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی نے کہا ہے کہ اگر نمازیں قضا باقی ہیں تو نوافل قبول نہیں ہوتے، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ معاملہ تو اپنی جگہ پرفیکٹ ہے کہ جب تک فرائض کی ادائیگی نہیں ہوگی، نوافل قبولیت کے مقام پہ نہیں پہنچتے، موقوف ہو جاتے، موقوف۔ تو اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ نوافل ہوتے ہی نہیں ہیں، پھر یا پڑھنے ہی نہیں چاہیے، پڑھنے ہی نہیں چاہیے۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ نوافل ہوتے ہیں دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ نفل نمازیں ہیں کہ جن کے ایک خاص فضائل احادیث کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں، جیسے اشراق و چاش کی فضیلت بیان کی گئی، تہجد کی نماز ہے، اوابین کی نماز ہے، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے۔ تو بعض وہ نوافل ہیں جو خاص مقام پہ پڑھے جاتے ہیں، خاص اوقات میں پڑھے جاتے ہیں، ان کی خاص فضیلتیں ہیں۔ تو اگر کسی کے ذمہ قضاء عمری ہے
تو وہ جس طرح سنت موقدہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یہ مخصوص اوقات اور مقامات پہ پڑھے جانے والے نوافل بھی وہ ادا کر سکتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ اب کسی کا دل چاہتا ہے کہ میں 100 رکعتیں پڑھوں، 50 رکعتیں پڑھوں، ویسے ہی ذہن بنایا ہوا ہے کہ میں روزانہ 50 یا 20 رکعتیں پڑھوں گا نفل خالص، تو اس کے بجائے اس کو چاہیے کہ فرائض جو قضاء عمری ہیں ان کو زیادہ توجہ دے، پہلے وہ ادا کریں. جب یہ سارے فرائض ادا ہو جائیں تو پھر نوافل کا جو خالص نوافل ہیں اس کی ادائیگی کریں. جن میں تعداد ایک آدمی بڑھا کر پڑھتا رہتا ہے، یہ اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے گفتگو ہے. اور ہمارے اسلاف میں بڑی بزرگوں کے سیرتوں میں ملتے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دن بھر میں علاوہ فرائض سنن کے 100 رکعتیں نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے. تو اس طرح بعض بزرگوں 400 نفل. اب جس کو اللہ تعالیٰ جس کے وقت میں برکت دے دے اور جس کو اتنی ہمت طاقت دے دے، تو اصل یہ ہے کہ بندہ فرائض پر عمل کرتا ہے، اور فرض سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں کوئی عمل نہیں ہے. باقی جب آپ آدمی فرائض ادا کر لیں، فرائض ادا کرنے کے بعد اب معاملہ آتا ہے نفل کا، اور نفل اس پہ لازم نہیں تھے، بس اللہ تعالیٰ کی محبت میں وہ راتوں کو اٹھتا ہے. اب رات کا آدھا حصہ نوافل میں گزاریں، یا دن کا کچھ حصہ جو مکروہ اوقات کے علاوہ ہے اس کو نوافل میں گزاریں. تو یہ آدمی کی اللہ تعالیٰ سے محبت پر ایک دلیل ہے کہ وہ دن رات کے کچھ حصے، صبح و شام کے کچھ حصے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قرآن پاک میں فضیلت بھی بیان کی گئی ہے کہ جن کے پہلو بستروں سے جدا ہو جاتے ہیں، یعنی جو اپنے بستر چھوڑ کر عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں، رات کے نوافل ادا کرتے ہیں. تو یہ محبت الہی کا ایک بہترین ذریعہ ہے. سب سے پہلا ذریعہ تو ہے فرائض کی پابندی. جب فرائض کی پابندی کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. اور جب بندہ فرائض کی ادائیگی کر کے گویا اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک رستہ اس نے حاصل کر لیا یا حاصل کر رہا ہے، اب پھر اس رستے میں مزید خوشگواری پیدا کرنے کے لیے وہ نوافل کا اہتمام کرتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے کو بہت زیادہ قریب لے جاتا ہے. اور پھر جب اللہ تعالیٰ محبوب بنا لے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے حدیث قدسی میں اس کی شان بیان کی گئی ہے، حتی احبہ، یعنی میں اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لوں. پھر یہ بھی تو شان کریمی شان رحیمی دیکھیں کہ قیامت کے دن جو فرمایا سب سے پہلے نماز کے اوپر حساب کتاب ہوگا. اب وہ روایات جس میں قتل کا بھی بیان کیا گیا، دیگر اور بھی، لیکن عبادت کے معاملے میں نماز کا سب سے پہلے. اب فرمایا جائے گا کہ جب اس کی نماز کے اندر کوئی کمی ہوگی تو اللہ فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے بندے کے نوافل دیکھو. اس کے نفلی بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، نفلی طور پر بھی جو اس نے عبادتیں کی، تو وہ جو نوافل تھے ان سے فرائض کی کمی کو پورا فرما دے گا. یعنی جس پر یہ اللہ کا کرم ہو جائے تو بالکل بہت ہی ایک میانہ روی والی جو گفتگو فرمائی گئی کہ یہ بعض اوقات جمیل صاحب ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کو نہ فرض پڑھنے دیتے ہیں نہ نفل پڑھنے دیتے ہیں، اور خاص کوئی رات ایسی ہے کہ جس میں لوگوں کا رجحان بھی عبادت کی طرف آئے گا، یہ بات کر کے ان کو اس نفلی کام سے بھی روک. یعنی اس طرح کا بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے. جیسے 15 شعبان المعظم میں قبرستان جانے کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اپنے معمولات میں صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ہے. تو اب صلاۃ التسبیح، اب وہ آدمی کہ جو عام اوقات میں ہمیں مسجد میں نظر نہیں آتا، وہ صلاۃ التسبیح کے لیے جب مسجد میں آتا ہے تو ادھر ادھر سے آوازیں آتی ہیں، فرض پڑھتے نہیں، نوافل میں آ جاتے ہیں. تو ہمیں تو چاہیے کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ بھولا بھٹکا اگر اللہ کے دربار میں آ رہا ہے تو پرانے نمازیوں کو چاہیے ویلکم کریں، سینے سے لگائیں. اور یہ موقع ایسا ہوتا ہے کہ جس میں دل نرم ہوتے ہیں. جب دل نرم ہے، لوہا نرم ہوتا ہے تو اس کو پھر جیسا ہونا چاہیے اس طرح ہم موڑ سکتے ہیں. تو اس موقع پہ عبادت کی اور رغبت دلائیں، نہ یہ کہ اس کو نفل سے روک کر ہم فرائض سے بھی محروم رہنے کا موقع دیں. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. اللہ پاک ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے. آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا